ٹھکرا دیا ہے گر تم کو در عباس پہ آؤ حسین وارث ہیں کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں کیا سوال جو اللہ سے میں نے جنت کا صدا یہ آئی کہ جاؤ حسین وارث ہیں صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہیں صدا یہ آتی ہے کرب و بلا کی دھرتی سے وفا کے دیپ جلاؤ حسین وارث ہیں اگلا شعر یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے یہ وہ کریم ہے خالی نہیں لوٹائیں گے تم اپنا دکھ تو سناؤ حسین وارث ہیں غموں سے نہ گھبراؤ حسین وارث ہیں عالم عباس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔
باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب شہنشاہ ولایت سرور ارباب امامت باب العلم والحکمت فاتح خیبر و خندق اسد اللہ الغالب علی کل غالب امیر المؤمنین قائد الغر المعجلین یعصوب الدین امام المتقین سید الوصیین اسد اللہ عین اللہ وجہ اللہ جنب اللہ اذن اللہ لسان اللہ رحمت اللہ ولی اللہ مطلوب کل طالب امام علی ابن ابی طالب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین طٰہٰ و یاسین شفیع المذنبین امام الحرمین والقبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب کعبہ و قوسین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین و رب المغربین مولانا و مولا الثقلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیبنا و حبیبنا و کریمنا و امامنا و ملجانا و مغیثنا و اولنا و اوسطنا و آخرنا و کلنا حضور جناب ابو القاسم مصطفیٰ محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی الفرقان الحمید والمحکم کتابہ المجید وقولہ الحق وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقولہ الحق انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی واہل بیتی صدق اللہ المولانا العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر نبی اور عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید
و عاشقان رسول و اہل بیت رسول، گدایان دربار بطول، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے۔ پروردگار آپ سبوں کی حاضری کو فرش اعضا پر قبول فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں خدا ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو مشکلوں میں ہیں خدا مولا مشکل کشا کے صدقے میں ان کی مشکل کشائی فرمائے۔ بالخصوص جو حضرات بیمار ہیں، چند لوگوں نے مجھے سفارش کی ہے، ہمارے بہت ہی عزیز ہیں برادر عزیز جناب سید جلال الدین مشہدی صاحب، آپ ان کے صحت کے لیے، اور ہمارے مفتی ہاؤس جونپور کے دانش بھائی ان کے فرزند بھی بیمار ہیں۔ پروردگار جو بھی بیمار ہے میرے مالک تجھے بیمار کربلا کا واسطہ انہیں صحت کاملہ اور شفائے کلیہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں ولایت امیر المؤمنین تا دم حیات قائم و دائم رکھ، جب تک زندہ رکھنا ایمان پر قائم رکھنا، جب موت دینا تو محمد وآل محمد کی محبت و مودت میں موت دینا۔ پوری دنیا میں پروردگار جو حالات ہیں اس وقت، ایرانی اقوام، ایرانی افواج، انقلاب ایرانی، انقلاب اسلامی، یمن کے زیدی حوثی، حزب اللہ، انصار اللہ اور جتنے ناصرانہ نے اسلام دنیا میں دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ انہیں اپنے دشمنوں پر اس صدی کی سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نیست و نابود کر دے۔ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو تباہ و برباد کر دے۔ مالک جلد از جلد وقت کے حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سبوں کو ان کے مخلص غلاموں میں ناصرین میں شمار فرما۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں سب مل کر۔ یہ بتائیے آپ تک آواز کلیئر آ رہی ہے؟ آپ لوگوں تک بالکل سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک اور بلند صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی قدر و عزیزان محترم، اس عشرہ مجالس محرم جو کہ سرزمین لکھنؤ شہر ادب میں اس بڑے امام بارگاہ عالیہ آصفی میں ہر سال من جانب امام زمانہ ٹرسٹ کے منعقد کیا جاتا ہے، جس کے اہم یعنی چیف کہہ لیجئے ہمارے جناب صارم مہندی صاحب اس وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، اور بہت سے مہمانان ہمارے اس فرش اعضا پر دیوا شریف سے، مراد آباد سے اور سرزمین بنگال سے تشریف لائے ہیں۔ پروردگار ان سبوں کی حاضریوں کو اور ان سبوں کے محبتوں کو اس فرش اعضا پر اہل بیت کے بارگاہ میں قبول فرما لے۔ ہم نے جیسے کہ کل موضوع گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ ہماری یہ گفتگو مسلسل انشاءاللہ اس عشرہ مجالس میں عطرت اور امت کے عنوان پر ہوگی، اور انشاءاللہ ان 9 روز میں ہم عالم اسلام کے اذہان میں یہ بات پیوست کرنے کی کوشش کریں گے کہ عطرت کس کو کہتے ہیں اور امت کس کو کہتے ہیں، عطرت کون ہے اور امت کون ہے، اور عطرت اور امت کے درمیان امتیاز، یہ امتیازی فرق کیا ہے۔ ہم نے کل آپ کے سامنے حدیث قصہ کے حوالے سے عطرت کے موضوع پر ہم نے گفتگو کی تھی، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ عطرت کا مقام کیا ہے، عطرت کا مرتبہ کیا ہے، اور ہماری گفتگو جس موڑ پر آ کر رکی تھی کہ جب یہ پانچوں شخصیات یعنی کہ بیدم یہی تو 5 ہے مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی، جب یہ پانچوں شخصیات ایک چادر میں جمع ہو گئے تو جبریل نے اللہ سے پوچھا یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہیں؟ تو پروردگار عالم نے یہ جواب دیا، قول اللہ یعلم یا ملائکتی وسکان السماواتی وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیئا ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔
اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اپنے عزت و جلالت کی کہ میں نے جو آسمانوں کا شامیانہ بچھایا، میں نے جو یہ زمینوں کا بچھونا بچھایا، میں نے جو آسمانوں کو بلندی عطا کی، میں نے جو زمینوں کو پستی عطا کی، میں نے جو ہواؤں کو آوارگی عطا کی، میں نے جو موجوں کو روانی عطا کی، میں نے جو دریاؤں کو طغیانی عطا کی، میں نے جو تاروں کو چمک عطا کیا ہے، میں نے جو پھولوں کو مہک عطا کی، میں نے جو جنت بنائی، کوثر بنایا، زمین بنایا، آسمان بنایا، یہ صرف ان 5 کے صدقے میں جو چادر کے نیچے موجود ہیں، جو چادر کے اندر موجود ہیں۔ اب جب ملائکہ نے پوچھا پروردگار ذرا ہم کو اور واضح کر دے کہ وہ حضرات کون ہیں، تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بچے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے حدیث قصہ میں جو مرکز پنجتن بنایا، مرکز اہل بیت بنایا، اور اہل بیت کا تعارف کا ذریعہ جس ذات مقدسہ کو اللہ نے قرار دیا وہ ذات جناب سیدہ عالمیان جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے بچے ہیں۔ سے پڑھ رہا ہوں عطرت کس کو کہتے ہیں؟ جو چادر کے نیچے آ گئے وہی عطرت ہے۔ اچھا یہ بتائیے، نبی نے قرآن کے لیے ایک جملہ استعمال کیا، کتاب اللہ، مگر اہل بیت کے لیے نبی نے 2 جملے استعمال کیے، عطرتی اہل بیتی۔ اہل بیت کہتے ہیں گھر والوں کو، مگر عطرتی جو نبی نے کہا، عطرتی کہتے ہیں خاص گھر والوں کو۔ نہیں پہنچے آپ؟ عطرت یعنی خاص گھر والے۔ نبی کو معلوم تھا کہ اگر صرف اہل بیت کر دیا تو بہت، صرف اہل بیت کہہ دیا تو بہتوں کو مولوی اہل بیت میں شامل کر دے گا، مگر نبی نے اہل بیتی سے پہلے کہا عطرتی۔ عطرت کہتے ہیں ہر گھر والے کو نہیں، خاص گھر والوں کو۔ شاید میں آپ کو یہ پیغام پہنچا دوں، جب یہ 5 پنجتن چادر میں جمع ہو گئے تو اللہ نے جبریل کو قرآن کی آیت دے کر نازل کر کے بھیجا، اور جبریل نے آ کے میرے نبی سے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اے میرے نبی، اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ اللہ آپ کے اہل بیت کے قریب بھی کسی طرح کی گندگی کو پہنچنے نہیں دے گا، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور آپ لوگوں کو ویسے پاک رکھے گا جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب جب آپ اس آیت کی باریکی کو نکالیں گے تو آیت میں اللہ نے اہل بیت نہیں کہا ہے، اہل البیت کہا ہے۔ توجہ، میرا نوجوان مجھ سے پوچھتا ہے مولانا فرق کیا ہے اہل بیت میں اور اہل البیت میں؟ اگر اللہ صرف اہل بیت کہتا تو مراد گھر والے ہوتے، مگر اللہ نے اہل بیت نہیں کہا، اہل البیت۔ اللہ نے الف لام لگا دیا۔ مولویوں سے جا کر پوچھو یہ کون سا صیغہ ہے؟ الف لام جب عربی میں آ جاتا ہے تو الف لام یعنی ال جہاں عربی میں آ گیا تو وہاں عام لوگ مراد نہیں ہوتے، خاص لوگ مراد ہوتے ہیں۔ مثلا میں اگر یہاں بیٹھ کر کہوں جوانوں کتابن، تو کتابن سے مراد کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ہسٹری، میتھمیٹکس، جغرافی، سائنس، پر اگر میں کہہ دوں الکتاب تو اب ہر کتاب نہیں، کوئی خاص کتاب مراد ہوگی۔ تو یہ اہل بیت نہیں کہہ کر اہل البیت کہنا، اللہ کا الف لام لگانا بتا رہا ہے کہ تمام گھر والوں کے لیے آیت نہیں اتری ہے، خاص گھر والوں کے لیے آیت اتری ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اتنی آسانی سے پہنچ جاؤ تو پھر میں کلکتے سے لکھنؤ کس لیے آیا؟ پھر ایک آیت میں چلو، ہمیشہ تم نے سنا ہے آیہ مودت، اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا قل، ان لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے،
الا المودۃ فی القربى، اگر دینا چاہتے ہو تو ہمیں ہمارے خاص قرابت داروں کی محبت دے دو، خاص رشتہ داروں کی محبت دے دو۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے مولانا اب تک آتے تھے، اچھا پڑھتے تھے، صحیح پڑھتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ ہم نے تو جس مولوی سے ترجمہ سنا اس مولوی نے یہی کہا کہ میرے نبی ان سے کہو ہمیں ہمارے رشتہ داروں کی محبت دے دو، مگر شبیر وارسی کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا میرے نبی ان سے کہو ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت کر دو۔ ہاں میری جان، اللہ یہی کہہ رہا ہے آیت میں، میرے حبیب ان سے کہو ہمیں ہمارے خاص رشتہ داروں کی محبت دے دو۔ وجہ یہ ہے کہ آیت میں اگر صرف قربا ہوتا تو ترجمہ ہوتا رشتہ دار، مگر اللہ نے الف لام لگا کر جب القربا کہہ دیا تو اب عام رشتہ دار نہیں، خاص رشتہ دار مراد ہوں گے۔ سنیے گا، ایک بہت بڑا مسئلہ آج پورے عالم اسلام میں اسی بات کی بحث ہے کہ اہل بیت میں کون کون شامل ہے، کون کون نہیں شامل ہے۔ بھائی ہم قرآن کا مفہوم قرآن سے ہی بیان کریں گے، اگر آج کے بعد بھی کوئی نہ سمجھے تو سر پٹک کے مر جائے یا قرآن پڑھنا چھوڑ دے۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے نبی کے خاص گھر والے کون ہیں، نبی کے خاص رشتہ دار کون ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا خاص رشتہ داری کا کیا مطلب ہے؟ کوئی عام رشتہ داری بھی ہوتی ہے؟ ہاں میری جان، عام رشتہ داری بھی ہوتی ہے۔ کل میں نے ایک فرق بتایا تھا رشتہ داری کا۔ رشتہ داری کے دو طریقے یہ ہیں، ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ ریلیشن شپ، ایک ہوتا ہے انڈائریکٹ ریلیشن شپ، ایک ہوتی ہے ڈائریکٹ رشتہ داری، ایک ہوتی ہے انڈائریکٹ رشتہ داری۔ اور رشتہ داری کے دو اور قسم ہیں اور ٹو ٹائپس ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک ہوتی ہے خاص رشتہ داری، ایک ہوتی ہے عام رشتہ داری۔ آپ مجھ سے کہیں گے مولانا فرق کیا ہے؟ سننا جوانوں میری طرف، عام رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو ہم بناتے ہیں، اور خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے۔ توجہ، عام رشتہ داری کیا ہے؟ جیسے دوستی کا رشتہ، ہماری مرضی جس سے چاہے دوستی کر لے، جسے چاہے دوست بنا لے، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، مالدار کو بنا لے، فقیر کو بنا لے، اچھے کو بنا لے، برے کو بنا لے، وکیل کو بنا لے، ملزم کو بنا لے، مجرم کو بنا لے، جسٹس کو بنا لے، ڈاکٹر کو بنا لے، مریض کو بنا لے، پولیس کو بنا لے، چور کو بنا لے، سید کو بنا لے، پٹھان کو بنا لے، ہماری مرضی۔ ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا دوست کون ہوگا۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان کا کیریکٹر، کسی انسان کا کردار چیک کرنا ہو تو یہ دیکھ لو کہ اس کا دوست کیسا ہے، اس لیے کہ دوست شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ توجہ، جیسے دوست کا مزاج ہوگا، جیسے دوست کا کردار ہوگا، شخصیت کا کردار بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو بھائی ہم طے کرتے ہیں نا ہمارا دوست کون ہوگا، ہماری مرضی، کلن کو بنا لے، لڈن کو بنا لے، جس سے چاہے دوستی کر لیں، یہ ہے عام رشتہ داری، ہم طے کرتے ہیں۔ دوسرا رشتہ کیا ہے؟ دیکھیے ہے تو بڑا نازک رشتہ، مگر یہ بھی عام رشتہ ہے جوانوں۔ اب آج تمہارے گھروں میں لڑائی ہو تو ہو، میں تو حق بیان کروں گا۔ دوسرا رشتہ جو عام رشتہ ہے وہ ہے بیوی کا رشتہ۔ یہ بھی ہم طے کرتے ہیں ہماری بیوی کون ہوگی، ہماری مرضی، جس سے چاہے شادی کریں، گوری سے کرے، کالی سے کرے، خوبصورت سے کرے، بدصورت سے کرے، خوش اخلاق سے کرے، بد اخلاق سے کرے، ہماری مرضی، جسے چاہے بیوی بنا لیں۔ عزیزان گرامی، ایک جگہ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لگا مولانا میں نے تو سنا ہے کہ رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں۔ میں نے کہا اگر رشتے آسمانوں میں بنتے ہیں تو طلاقیں زمینوں پر کیوں ہوتی ہیں؟ توجہ عزیزان گرامی، رشتے آسمانوں میں نہیں بنتے ہیں، ایک رشتہ آسمان میں بنا تھا، دلہن مصطفیٰ کے گھر کی تھی، دولہا خدا کے گھر کا۔ رشتے آسمانوں میں نہیں بنتے، ایک رشتہ بنا تھا۔ اگر
اگر رشتے آسمانوں میں بنے ہوتے تو طلاق زمینوں پر کیوں ہوتی؟ اچھا اب آپ خود فیصلہ کریں. بہت سے نوجوان شادی شدہ بیٹھے ہیں بھائی، جن کی شادی نہیں ہوئی، کسی کی شادی اٹینڈ تو کی ہوگی. انصاف سے بتانا، جب شادی میں قاضی آتا ہے تو دلہن سے ہی تو پوچھتا ہے قبول ہے کہ نہیں. دلہن کی اماں سے تو نہیں پوچھتا داماد قبول ہے کہ نہیں. دولہے سے پوچھتا ہے قبول ہے کہ نہیں. دلہن کے ابا سے تو نہیں پوچھتا بہو قبول ہے کہ نہیں. بھائی میاں بیوی راضی تو کیا کرے قاضی؟ تو نکاح میں مرد اور عورت کے رضا شرط ہے، ان کی رضامندی شرط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا شریک حیات چنتے ہیں، ہم اپنا لائف پارٹنر چنتے ہیں، ہماری مرضی جس سے چاہے شادی کر لیں. یہ ہے عام رشتہ داری. ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری وائف کون ہوگی. تیسرا رشتہ سسر کا رشتہ، فادر ان لو، یہ بھی ہم طے کرتے ہیں کہ ہمارا سسر کون ہوگا. ہماری مرضی جسے سسر بنا لیں، غریب کو بنا لے، امیر کو بنا لے، مالدار کو بنا لے، بھکاری کو بنا لے، سبزی فروش کو بنا لے، اچھے آدمی کو بنا لے، برے آدمی کو بنا لے. یہ ہے عام رشتہ. چوتھا رشتہ عام رشتہ داری کیا ہے؟ ساسو ماں کا رشتہ، مدر ان لو. ہماری مرضی جسے چاہے ساس بنائے، موٹی کو بنائے، چھوٹی کو بنائے، اچھی کو بنائے، بری کو بنائے. ہم طے کرتے ہیں کہ ہماری ساس کون ہوگی. جوانوں نقطہ آ رہا ہے. تو یہ ہے عام رشتہ داری. ہم طے کرتے ہیں. خاص رشتہ داری وہ رشتے ہیں جو اللہ بناتا ہے. جیسے اولاد کا رشتہ، بڑا سے بڑا مولوی ہو، اگر اس کی وائف پریگننٹ ہے تو پہلے سے پیشن گوئی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی. اللہ بیٹا دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا، اللہ بیٹی دے تو بھی قبول کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اولاد ملا نہیں اللہ بناتا ہے. توجہ، یہ ہے خاص رشتہ داری. دوسرا خاص رشتہ کیا ہے؟ بھائی کا رشتہ. ہم نہیں طے کرتے ہمارا بھائی کون ہوگا. جسے اللہ بھائی بنا کر بھیج دے قبول کرنا پڑے گا، چاہے گورا ہو یا لمبا، چاہے کالا ہو یا ناٹا، وہ ہمیں قبول کرنا پڑے گا. یعنی بھائی ہم نہیں بناتے، اللہ بناتا ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں، میرا نبی جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آ گیا، مسجد نبوی چھلک رہی ہے، اللہ کا حکم آیا، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے حبیب، مسلمانوں کے درمیان آپس میں رشتہ اخوت قائم کرو، بھائی چارہ قائم کرو. ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا بھائی بناؤ. میرے نبی نے پوچھا پروردگار کسے کس کا بھائی بناؤں، یہ بھی تو بتا دے. اللہ نے کہا میرے محمد جو جس کے جیسا ہو، آئے آئے، جو جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا کردار جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا لہجہ جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا اخلاق جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا علم جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی شجاعت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی فصاحت جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا شجرا جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا خاندان جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کا خون جس کے جیسا ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کی نسل جس کے جیسی ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. جس کے ماں باپ جس کے جیسے ہو اسے اس کا بھائی بناؤ. تو بھائی نبی نے کیا کیا؟ سلمان کو ابو ذر کا بھائی بنایا، ابو ذر کو سلمان کا بھائی بنایا، میثم کو قمبر کا بھائی بنایا، قمبر کو میثم کا بھائی بنایا، عمار کو مقداد کا بھائی بنایا، مقداد کو عمار کا بھائی بنایا. مسجد کے ایک کونے پر بیٹھ کر میرے مولا کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ایک مرتبہ نبیوں کے سردار کی نگاہ ولیوں کے سردار پر پڑی. مجمع کو چیرتے ہوئے رسول اللہ علی کے پاس پہنچے، علی کے شانوں کو پکڑ کر اٹھایا، کہا میرے بھائی تیرے آنکھوں میں آنسو کیوں ہے؟ علی نے کہا علی سے محبت کے لیے ماں کا شریف ہونا ضروری ہے. بس سمیٹ دی میں نے اپنی گفتگو. وہی عطرت مصطفیٰ سے محبت کرے گا، وہی اہل بیت مصطفیٰ سے محبت کرے گا کہ جن کی ماؤں نے امانت میں خیانت نہیں کی ہوگی. قسم خدا کی ناز کرو اپنے قسمتوں پر
کہ تمہارا فرش عزائے حسینی میں بیٹھنا ثبوت ہے کہ تمہاری مائیں شریف ہیں. تمہاری ماؤں نے بچپن میں تمہیں الف لیلا کے قصے نہیں سنائے. تمہاری ماؤں نے تمہیں علی کی شجاعت سنائی ہے. تمہاری ماؤں نے تمہیں عطرت اطہار کی قربانیاں سنائی ہیں. تب جا کر آج تم فرش عزائے حسینی پر بیٹھے ہو. ہاں عزاداران سید الشہداء، کل پہلی تاریخ سے ماہ محرم الحرام کا آغاز ہو چکا. مسلسل تمام عزاداران سید الشہداء اس وقت عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہو چکے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہم سب دعائے زہرا ہیں. یہ ہماری طاقت و توانائی نہیں ہے، یہ ہماری قوت جسمانی کا اثر نہیں ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. یہ دعائے بی بی زہرا ہے کہ ہم یہاں فرش عزا پر آج بیٹھے ہیں. اس لیے کہ جب اس واقعہ کرب و بلا کی، جب اس واقعے کو سنایا تھا فرشتوں نے رسول کو آ کر، تو میرے نبی کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے. آل محمد نے پوچھا، اہل بیت نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میں جس حسین سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک میرے پشت سے حسین نہ اتر جائے، تاکہ حسین کو تکلیف نہ پہنچے. مگر ہاں سن 61 ہجری کے محرم الحرام میں روز عاشور میرے حسین کو میری امت بھوکا و پیاسا قتل کر دے گی. میرے حسین کو ذبح کر دیا جائے گا. جناب سیدہ نے پوچھا، بابا جب میرے حسین کو قتل کیا جائے گا بابا تو کیا کربلا میں آپ ہوں گے؟ رسول نے کہا نہیں، میں نہیں رہوں گا. کہا بابا آپ نہیں ہوں گے تو کیا کربلا میں علی ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں صحرا، کربلا میں علی بھی نہیں ہوں گے. شہزادی نے تڑپ کر پوچھا، بابا کیا میں رہوں گی؟ کہا شہزادی میری بذات ذات تو تم بھی موجود نہیں رہوگی کربلا میں، ظاہراً تم بھی نہیں ہوگی. کہا بابا کیا میرا بڑا بیٹا حسن ہوگا؟ کہا نہیں، کربلا میں حسن بھی نہیں ہوگا. ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا، بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ بابا میرے لال پر گریا کون کرے گا؟ میرے لال پر آنسو کون بہائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، فاطمہ خدا ایک ایسی قوم کو پیدا کرے گا جس کے بچے تیرے بچوں پر روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کا ماتم کریں گے، جس کی عورتیں تیری عورتوں پر روئیں گی. عزادارو اتنا کہنا تھا. ایک مرتبہ حسین اپنی جگہ سے اٹھے، نانا کے پاس گئے. نانا جب میرا عزادار محشر کے دن آئے گا نانا، آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیجئے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، حسین میں شافع محشر ہوں، تیرے عزاداروں کی شفاعت کروں گا. حسین اٹھے، بابا کے پاس گئے. بابا جب میرا رونے والا قیامت کے دن آئے گا، آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیجئے گا؟ علی نے فرمایا، میرے لال جب قیامت کے دن سب پیاسے ہوں گے، میں تیرے رونے والوں کو جام کوثر سے سیراب کروں گا. حسین اٹھے، بھیا کے پاس گئے. بھیا حسن آپ میرے عزاداروں کو کیا انعام دیں گے؟ مولا حسن نے فرمایا، میرے بھیا جب تیرا عزادار محشر میں آئے گا تو میں ان کا جنت میں استقبال کروں گا. عزاداروں سنو گے، اب جو حسین اٹھے، نہ نانا کے پاس گئے، نہ بھیا کے پاس گئے، نہ بابا کے پاس گئے، ماں کے گود سے لپٹ گئے. اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ ارے سیدہ نے کہا، حسین میں قیامت کے دن دروازے جنت پر اس وقت تک بیٹھی رہوں گی جب تک تیرا ایک ایک عزادہ. اجرک من اللہ، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہاں عزادارو، آج 2 محرم کی تاریخ آ گئی نا. ارے آج وہ تاریخ ہے جب حور نے میرے مولا کا راستہ روک دیا. ہاں عزادارو، جب 2 محرم کو یہی حور آیا نا تو ایک مرتبہ
حسین نے دیکھا حور کے لشکری پیاسے ہیں، حکم دیا بیٹا اکبر یہ پیاسے ہیں ذرا ان کو پانی پلاؤ۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے عباس و اکبر کو پھر قریب بلایا، کہا میرے شہزادو ارے فقط ان کو نہیں ان کے جانور بھی پیاسے ہیں، ان کے گھوڑوں کو ناکوں کو بھی پانی پلاؤ۔ ہاں دادارو سید الشہداء نے دشمن کے جانوروں کو بھی پانی پلایا، مگر ہاں دادارو تاریخ گزرتی رہی، شب عاشور آ گئی، جب 9 محرم کی رات آئی ہے، یہی حور ہے جو کل حسین کو گرفتار کرنے آیا تھا، کل دشمن بن کر آیا تھا، مگر آج بے چینی میں کبھی آگے چل رہا ہے کبھی پیچھے چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ حور کے بیٹے نے پوچھا بابا اتنے پریشان کیوں ہو، بابا اتنے بے چین کیوں معلوم ہو رہے ہو؟ حور نے کہا بیٹا میں ایک ایسے موڑ پر کھڑا ہوں، ایک راستہ جنت کو جاتا ہے، ایک راستہ جہنم کو جاتا ہے، ایک راستہ جہاں پر تخت ہے، تاج ہے، سپاہی ہے، فوج ہے، ایک ایسا راستہ ہے جہاں قربانی ہے، شہادت ہے۔ بابا ذرا مجھے کھل کر بتاؤ۔ حور نے کہا ایک جہنم کا راستہ ہے جہاں یزید کھڑا ہے، ایک جنت کا راستہ ہے جہاں نبی کا نواسہ۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو اتنا سننا تھا، بیٹا کہنے لگا بابا بابا یہ بے وقوفی ہوگی کہ ہم نبی کے نواسے کو چھوڑ کر یزید کے لشکر میں رہے۔ ایک مرتبہ حور کہنے لگا بیٹا میں نے تو فیصلہ کر لیا تھا، میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ کہا بابا چلو مجھے بھی لے چلو، میں بھی مولا حسین کے پاس جاؤں گا۔ ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا بابا مگر اتنا بتا دو کیا مولا حسین ہماری خطا معاف کریں گے؟ حور نے کہا میرے لال وہ کریم نانا کا کریم نواسا ہے، وہ کریم بابا کا کریم بیٹا ہے، مجھے یقین ہے حسین ہماری خطا بخش دیں گے۔ حاضرارو جب یہ کہا ایک مرتبہ حور کا بھائی بھی آیا، حور کے سفر میں شریک ہو گیا۔ ایک مرتبہ بیٹا کہنے لگا بابا جب فیصلہ کر لیا ہے تو چلیے مولا کے لشکر میں، چلیے امام کے پاس۔ حور نے کہا نہیں میرے لال رات کے اندھیرے میں نہیں جاؤں گا ورنہ یزید کے سپاہی کہیں گے حور رات کے وقت چھپ کر بھاگ گیا۔ میرے لال میں رات کو نہیں جاؤں گا، اذان صبح کے بعد اجالے میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ ہاں عزادارو نماز صبح کا وقت آیا، حور نے نماز ادا کی، ایک مرتبہ حسین کی جانب چلا۔ حور سواری پر بیٹھا تھا، جب خیمے کے نزدیک جانے لگا ایک مرتبہ سواری سے اتر گیا، بیٹے سے کہنے لگا بیٹا میں کیسے حسین کا سامنا کروں گا؟ ارے میرے آنکھوں میں پٹی باندھ دو، میرے ہاتھ رسیوں سے باندھ دو، میں غلام کی طرح حسین کے پاس جاؤں گا۔ ہاں عزادارو بیٹے نے باپ کے آنکھوں میں رومال باندھا، ابھی حور کچھ دور چلے تھے، بیٹے نے ایک مرتبہ تکبیر کی آواز بلند کی، اللہ اکبر۔ حور نے کہا بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا عباس علمدار ہمارے استقبال کو آ رہے۔ اجرکم من اللہ۔ حاضرارو حور کچھ دور اور آگے بڑھا، ایک مرتبہ بیٹے نے پھر تکبیر کی آواز بلند کی، کہنے لگا اللہ اکبر۔ حور تڑپ گیا، کہا بیٹا اب کیا ہو گیا؟ کہا بابا شبیہ مصطفیٰ علی اکبر ہمارے استقبال کو آئے۔ اجرکم من اللہ۔ حاضرارو حور تیزی سے آگے بڑھنے لگا، ایک مرتبہ کچھ قدم چلا تھا، بیٹے نے ایک مرتبہ زوردار آواز سے تکبیر کی صدا بلند کی، اللہ اکبر۔ حور بے چین ہو گیا،
بیٹا کیا ہو گیا؟ کہا بابا ارے نبی کا نواسا علی کا لال ہمارے استقبال ہاں دارو حسین ابن علی حر کے استقبال کو آئے. ایک مرتبہ حر حسین کے قدموں میں گر گیا، کہنے لگا مولا کیا میرے جیسے خطا کار کی خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ارے حر کے شانوں کو پکڑا، حسین نے اٹھا کر سینے سے لگایا. حر تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. ہاں دادارو اتنا کہنا تھا. حسین نے ایک مرتبہ کہا حر تو آج آیا ہے حر میں شرمندہ ہوں تیرے سامنے. حر مضطرب ہو کر کہنے لگا مولا ایسا کیوں کہتے ہیں؟ حسین نے کہا حر کل 2 محرم کو جب تو دشمن بن کر آیا تھا، ارے میں نے تجھے پانی پلایا تھا، کھجوریں کھلائی تھی، مگر آج جب تو دوست بن کر آیا تو نہ کھلانے کو کھجور ہے نہ پلانے کو پانی ہے. اجرکم من اللہ. ہاں دارو حر نے ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں کو جوڑا، کہنے لگا بابا میرے بیٹے مولا میرے بیٹے کو رن میں جانے کی اجازت دے. حسین نے کہا حر آج کوئی نہ کوئی ہر کوئی ایک کے بعد ایک شہید کر دیا جائے گا، ورنہ میں تیرے جوان بیٹے کو اجازت نہیں دیتا. اب جب تم نے اجازت مانگی ہے جا، میں نے اجازت دی. 2 منٹ مجلس تمام ہو گئی. ہاں دادارو حر کا جوان بیٹا یزید کے لشکر کے مقابلے پر گیا. وہ وقت بھی آیا جب زخموں سے چور ہو کر ایک مرتبہ زمین میں گر علم حاصل کرنے میں. اب جب یہ علم میثم تمار نے حاصل کر لیا تو بھئی عالم کی ایک پہچان ہوتی ہے. جب تک عالم کوئی علم سیکھنے کے بعد دوسروں پر ظاہر نہ کرے اس کے پیٹ میں شکم میں مروڑ ہوتا ہے. اب میثم نے یہ علم حاصل تو کر لیا مگر یہ میثم یہ علم ظاہر کس پہ کرے؟ کوفے کی گلیوں میں میثم گلیوں پھر رہا ہے. میثم سمجھ میں نہیں آتا میثم کو یہ علم ظاہر کس پہ کروں. اب ایسے ہی چکر لگاتے لگاتے میثم جب ایک گلی میں پہنچا تو ادھر سے میثم آ رہے تھے ادھر سے حبیب آ رہے تھے. توجہ بھائی میثم ہے علی کا دوست، حبیب ہے حسین کا دوست. ایک مرتبہ میثم چلتے چلتے حبیب ابن مظاہر کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور مسکراتے ہوئے جناب میثم تمار نے کہا حبیب میں ایک حسین کے ایسے صحابی کو دیکھ رہا ہوں کہ عشق حسین میں جس کی سفید داڑھی خون سے سرخ ہو چکی ہے. جیسے ہی میثم نے کہا ایک مرتبہ جناب حبیب نے پلٹ کر کہا میثم میں بھی علی کے ایک ایسے بوڑھے سپاہی کو دیکھ رہا ہوں کہ عشق علی میں جس کو سولی دی جا رہی ہے. توجہ توجہ توجہ. اب ایک مرتبہ میثم پریشان ہو گئے، حبیب کا چہرہ دیکھا کہ حبیب یہ بتاؤ یہ علم تمہارے پاس کیسے آیا؟ تو جناب حبیب نے کہا پہلے یہ بتاؤ تم نے یہ علم کس سے سیکھا؟ جناب میثم نے کہا کہ میں نے یہ علم 1 مہینے میں علی سے سیکھا. حبیب ابن مظاہر نے کہا میثم جو علم تم نے 1 مہینے میں علی سے سیکھا میں نے 1 رات میں حسین سے سیکھا. ایک صلوات پڑھے محمد. وہ علم جو تم نے علی سے سیکھا وہ علم مجھے حسین نے عطا کیا. کون ہے حبیب؟ سنیے گا مصائب روک رہا ہوں میں ذرا بھی اپنے آنسوؤں کو تھوڑے دیر روکیے گا. حبیب حسین کا دوست ہے. حبیب رہتے کہاں تھے؟ حبیب رہتے تھے مدینے میں. ان کے بابا جناب مظاہر مدینے میں رہتے تھے مگر جب مولا کائنات نے اپنا دارالخلافہ راجدھانی کیپٹل
اپنے دور خلافت میں کوفے کو بنایا اور مولا حسنین کو لے کر کوفے آ گئے تو جناب حبیب بہت بے چین رہتے تھے، حسین کی جدائی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ توجہ، تو ایک دن جناب مظاہر نے مولا علی کے پاس تشریف لائے اور لا کر کہنے لگے مولا میرا حبیب بغیر حسین کے جی نہیں سکتا، مولا مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی مدینے سے کوفے آ جاؤں ورنہ میرے حبیب حسین کے فراق میں مر جائے گا۔ مولا کائنات نے اجازت دی، جناب مظاہر اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے حبیب کو لے کر کوفے آ گئے۔ ایک روز حبیب ابن مظاہر کی امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ قسم خدا کی عشق دیکھیے، عشق کس کو کہتے ہیں۔ حبیب کے بچپن کا واقعہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں کہ رسول اللہ نے اپنے گود میں اٹھایا، حبیب کے پیشانی کا بوسہ لیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آپ کو حسنین کے علاوہ کسی بچے سے ایسی والہانہ محبت آپ کی نہیں دیکھی، کون ہے یہ بچہ؟ آپ نے اس سے اتنی زیادہ شفقت کا مظاہرہ کیوں کیا؟ تو اللہ کے رسول فرماتے تم نے دیکھا نہیں جب میرا حسین ان گلیوں سے جا رہا تھا اور میرا حسین جب اپنا قدم اٹھاتا تھا تو یہ حسین کے نقش قدم کی خاک اٹھا کر اپنی جبین پر ملتا تھا، اپنی پیشانی میں ملتا تھا۔ ایسی محبت حسین سے۔ جب کوفے میں ملاقات ہوئی، ایک مرتبہ حبیب کہتے مولا میری ایک خواہش ہے، میں آپ کا غلام ہوں، کیا غلام کی خواہش پوری کریں گے آپ؟ ایک مرتبہ حسین نے کہا حبیب تمہاری خواہش تو ضرور پورا کروں گا مگر میری بھی ایک خواہش ہے۔ کہ مولا وہ کیا خواہش ہے؟ کہ حبیب آج کے بعد تم خود کو میرا غلام نہیں بلکہ میرا دوست سمجھنا، تم میرے حبیب ہو، بتاؤ کیا خواہش ہے؟ کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ ایک روز آپ میرے غریب خانے پہ، میرے گھر پہ، آپ اپنے نانا اپنے بابا جان اپنے بھیا کے ساتھ آپ میرے گھر پہ مہمان بن کر آئیں، میرے گھر پر دعوت پہ آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے دعوت کو قبول کی۔ اب حبیب اپنے گھر گیا خوشی کے مارے دوڑتا ہوا اور جا کر اپنے بابا مظاہر سے کہتے ہیں بابا میں نے آج آقا کا حسین کو اپنے گھر پر دعوت دی ہے۔ کہا تو مولا حسین نے کیا کہا؟ کہ مولا حسین نے دعوت قبول کی ہے، وہ اپنے نانا اپنے بابا اپنے بھیا کے ساتھ کل ہمارے گھر تشریف لائیں گے۔ مظاہر ایک مرتبہ خوشی سے مچل گئے اور کہنے لگے حبیب ایک کام کرو، اس گھر کو دلہن کی طرح سجا دو کہ اس گھر میں جنت کے جوانوں کے سردار تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ حبیب گھر کو سجا رہے تھے۔ ایک مرتبہ جب دوسرا دن آیا، حبیب اپنے چھت پر کھڑے تھے، بے صبری سے حسین کا انتظار کر رہے تھے۔ حبیب نے ایک مرتبہ دیکھا کہ مولا حسین تشریف لا رہے ہیں، ساتھ ساتھ امام حسن مجتبیٰ ہیں، ساتھ ساتھ مولا کائنات ہیں، ساتھ ساتھ نبیوں کا شہنشاہ، بھائی نبیوں کا سردار، ولیوں کا سردار، جنت کا سردار، شہیدوں کا سردار، سرداروں کی سواری حبیب کے گھر پر آ رہی ہے۔ حبیب نے سوچا کہ فوراً دوڑ کر دروازے پر جاؤں اور مولا حسین کا استقبال کروں، مگر محبت ایسی تھی کہ حبیب کو منظور نہیں تھا کہ حبیب اپنا پشت حسین کی طرف کرے۔ حبیب ان کو منظور نہیں تھا کہ اپنا پیٹھ حسین کے چہرے کی طرف کرے۔ تو اب حبیب چھت سے اترے کیسے؟ تو حبیب چھت سے سینے کے بل نہیں بلکہ پشت کے بل اترے۔ حسین کو دیکھتے دیکھتے پیچھے آتے گئے۔ جب زینے کے قریب آئے تو حبیب کا دامن حبیب کے پیروں سے پھنس گیا اور حبیب زینے سے گر کر حبیب کے سر پر زخم لگی، چوٹ آئی اور حبیب کا انتقال ہو گیا۔ مگر باپ بھی عجیب چاہنے والا، قسم سے دیکھو حسین کی محبت، باپ بھی عجیب چاہنے والا۔ ایک مرتبہ بیوی سے کہنے لگا دیکھو سرداروں کا قافلہ ہمارے گھر پر آ رہا ہے، نبیوں کا سلطان، جنت کا سلطان، ولیوں کا سلطان ہمارے گھر پر تشریف لا رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ
کہ وہ ہمارے گھر سے واپس لوٹ جائیں. بیوی نے کہا کیا کریں؟ کہا حبیب کا لاشا گھر کے ایک حجرے میں چھپا دیا جائے. سنیے گا، جناب حبیب ابن مظاہر کے لاش کو ان کے والدین نے ایک حجرے میں چھپا دیا اور جا کر دروازے پر استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. جیسے ہی گھر میں سواریاں آئیں نبی علی حسن و حسین کی، ایک مرتبہ حسین دروازے پر کھڑے ہو گئے. حسین چاروں طرف دیواروں کو دیکھنے لگے، گھر کو دیکھنے لگے. وہ حسین دیکھ رہا ہے کہ جس کے بابا کی ذوالفقار 70 نسلوں کو دیکھتی ہے. حسین نے چاروں طرف دیکھا. حسین نے سوچا میرا حبیب کیوں نہیں آیا، میرا حبیب میرے استقبال کو کیوں نہیں آیا. ایک مرتبہ نبی نے کہا حسین چلو اندر داخل ہو. اللہ کے رسول کے ساتھ، مولا کے ساتھ حسین گھر میں تشریف لائے. ایک مرتبہ صحن میں حسین گھر کے اندر بیٹھے، رسول بیٹھے، علی بیٹھے. ہم مظاہر نے آ کر کہا رسول اللہ آقا اگر اجازت ہو تو میں دسترخوان بچھاؤں. جیسے ہی کہا ایک مرتبہ نبی نے حسین کو دیکھا اور دیکھ کر کہا حسین تم کیا کہتے ہو؟ حسین نے کہا نانا میں اس وقت تک دسترخوان پر نہیں بیٹھوں گا جب تک میرا وہ دوست نہ آ جائے جس نے مجھے یہاں بلایا تھا. اللہ اکبر. جس نے مجھے یہاں دعوت دی تھی. اتنا کہنا تھا کہ ماں کا دل بھر آیا، ماں کے آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. ماں کہنے لگی مولا میرا حبیب آپ کے استقبال کو چھت میں کھڑا تھا مگر وہ چھت سے گر کر حبیب کی موت ہو گئی ہے. ہم نے حبیب کے جنازے کو اندر حجرے میں رکھ دیا ہے. اتنا سننا تھا کہ حسین نے رسول کو دیکھا اور دیکھ کر کہا نانا مجھے اجازت دیجئے میں اپنے دوست کو لانے جا رہا ہوں. رسول نے اجازت دی. حسین حجرے میں آئے، حبیب کے چہرے سے کفن کو ہٹایا، اپنا ہاتھ بڑھایا اور بڑھا کر کہا حبیب تو نے مجھے بلایا تھا میں آ گیا، اب میں تجھے بلا رہا ہوں آ جا. اللہ اکبر. حبیب لبیک. حبیب تو نے مجھے بلایا تھا میں آ گیا. حبیب اب میں تجھے بلانے آیا. ایک مرتبہ بندے کفن کھلے، حبیب نے ہاتھ بڑھایا اور لبیک یا حسین کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے. عزادارو میں اسی اودھ کا ایک واقعہ میں نے ایک عالم دین سے سنا تھا. حبیب ابن مظاہر قسم خدا کی یہ ایک کربلا کے شہداء میں ایک بہت عظیم ہستی کا نام ہے. حسین کا بچپن کا دوست. اس اودھ کا ہی ایک واقعہ ہے کہ اودھ میں ایک سرکاری ملازم تھا جو ہر سال محرم میں عاشور کو ایک سبیل لگاتا تھا امام حسین کے نام پر، اور ایسا سبیل لگاتا تھا دودھ کے شربت کا کہ دور دور سے لوگ اس کی سبیل کی نظر کے لیے تشریف لاتے تھے. آج بھی آپ کے شہر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مشہور سبیلیں ہوتی ہیں کہ سال بھر مومنین ان سبیلوں کا انتظار کرتے ہیں. وہ ملازم ہر سال مولا حسین کی سبیل لگاتا تھا. مگر ایک سال کا واقعہ یہ ہے کہ جب محرم کو کم از کم 7-8 مہینے باقی رہ گئے تھے کہ وہ کسی مقدمے میں گرفتار ہو گیا اور زندان میں قید کر دیا گیا. 7-8 مہینے وہ قید رہا. مگر جب محرم کا چاند نمودار ہوا تو اس کے اندر ایک اضطرابی، ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہو گئی. وہ کہنے لگا مولا میں ہر سال آپ کی سبیل لگاتا ہوں مولا، مگر اس سال میں زندان میں قید ہوں. مولا اگر میں زندان میں رہا تو میں آپ کی سبیل کیسے لگاؤں گا؟ المختصر ایک مولا کی طرف سے اشارہ ہوا، ایک معجزہ ہوا
اور عاشور سے 2 روز سے 1 روز پہلے اس کی رہائی ہو گئی. وہ زندان سے باہر آیا، اپنے گھر آیا. اب جب عاشور قریب آنے لگا تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ مولا کی سبیل لگائے. پریشان تھا. رات بھر کہنے لگا مولا میں ہر سال سبیل لگاتا ہوں، مولا آپ کے عزادار آتے ہیں میں انہیں سبیل پلاتا ہوں، مگر میرے پاس اس وقت اتنے پیسے نہیں ہیں مولا کہ میں آپ کی سبیل لگا سکوں. گویا جب عاشور کا دن آیا تو اس نے پانی میں شکر ملا کر، چینی ملا کر ایک میٹھے پانی کی سبیل لگائی. اب جب سبیل لگائی تو دور دراز سے لوگ تشریف لائے یہی سوچ کر کہ ہر سال جیسے سبیل لگتا ہے ویسے ہی لگے گا. مگر جب لوگ آئے تو اس نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا کہ اس نے میٹھے پانی کا سبیل لگایا. کچھ نے پیا، کچھ چلے گئے، اس کا سبیل بچ گیا. اب جب رات کا اندھیرا آنے لگا وہ گھر میں بیٹھ کے رونے لگا اور کہنے لگا مولا کیا آج میں غریب ہو گیا تو آپ نے میرا سبیل قبول نہیں کیا؟ مولا کبھی ایسا نہ ہوا کہ آپ کے نام کا سبیل بچ گیا ہو، مگر آج مولا 1/4 سبیل بچا ہوا ہے. عزادارو ابھی وہ رو رہا تھا، حسین کو پکار رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دق الباب کیا، دروازے پر کسی نے دستک دی. اب جب اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کچھ لوگوں کا قافلہ آیا ہے، کچھ لوگ تشریف لائے ہیں اور آنے کے بعد کہتے بھائی تیرے گھر میں کچھ پینے کو ہے، ہم بڑے پیاسے ہیں، ہم بہت دور سے تشریف لائے ہیں، ہم لوگوں کو بڑی پیاس لگی ہے، کیا تمہارے گھر پہ پینے کے لیے کچھ ہے؟ تھوڑا ٹھنڈا پانی ہے. اب یہ سننا تھا کہ وہ شخص خوشی کے مارے مچل گیا. وہ کہنے لگا آؤ میرے گھر پر، میں نے مولا حسین کا سبیل لگایا ہے، میٹھے پانی کی سبیل ہے. عزاداروں سارے قافلے والے اس کے گھر کے اندر تشریف لائے. وہ ایک ایک کے چہرے کو دیکھنے لگا اور حیرت زدہ ہو گیا، اس لیے کہ اس نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے لباس یہاں کے معلوم نہیں ہوتے، سب کے سب عربی لباس میں تشریف لائے ہیں. اب جب سب نے سبیل پی لیا تو ان میں جو سب سے بزرگ شخص تھا، جو سب سے ضعیف شخص تھا، ایک مرتبہ اس کے پاس بیٹھ کر وہ کہنے لگا بھائی آپ کون لوگ ہیں، آپ کہاں سے تشریف لائے ہیں، آپ کے لباس تو یہاں کے نہیں لگتے، آپ کے چہرے یہاں کے معلوم نہیں ہوتے. اس بزرگ نے کہا بھائی میرا نام حبیب ابن مظاہر ہے، ہم حسین کے انصار ہیں، ہمیں مولا حسین نے حکم دیا تھا کہ جاؤ میرے عزادار نے میری سبیل اجرکم من اللہ. ہاں عزادارو وہ حبیب ابن مظاہر کہ جب حسین کا قافلہ کربلا کو تشریف حسین لائے تو 2 محرم کے بعد روزانہ یزید کے قافلہ سالار قافلوں کے ساتھ آتے تھے. ان کے استقبال میں ڈھول بجائے جاتے تھے، شادیانے بجائے جاتے تھے. ایک دن زینب نے تڑپ کر پوچھا بھیا یزید کے لیے روز کوئی نہ کوئی سپاہی آتا ہے، مولا میرے بھیا کیا ہمارے لیے کوئی نہیں آنے والا؟ حسین نے کہا یہ بتا میری بہن اس غربت میں ہمارے لیے کون آئے گا؟ عزادارو زینب نے ایک مرتبہ حسین کا چہرہ دیکھا، دیکھ کر کہنے لگی بھیا ایک شخص ہے میرا یقین ہے جسے آپ بلائیں گے تو ضرور آئے گا. حسین نے کہا زینب کس کی بات کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ کا بچپن کا دوست حبیب ابن مظاہر. مولا آپ حبیب کو خط لکھو، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حبیب آپ کے بلاوے پر ضرور آئے گا. عزادارو سنیں گے آپ ایک مرتبہ حسین نے حبیب ابن مظاہر کے نام خط لکھا. حسین نے لکھا الی رجل الفقیر حبیب ابن مظاہر، اے مرد فقیر حبیب ابن مظاہر یہ حسین ابن علی کا خط ہے، تجھ پر میرا سلام ہو. حبیب میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہمارے محمد کربلا کے مقام پر
دشمنوں نے ہمیں گھیر لیا ہے۔ حبیب جب یہ خط پہنچے تو فوراً میرے پاس آ جانا، اگر تم نے ذرا دیر کی تو پھر روز محشر ملاقات ہوگی۔ عزادارو والسلام، حسین ابن علی کہہ کر امام حسین نے حبیب کو قاصد کے حوالے خط کیا۔ عزادارو سنو گے، قاصد کوفے پہنچا، رات کے اندھیرے میں جب کوفہ پہنچا، حبیب گھر میں دسترخوان پر بیٹھے تھے، دق الباب کی آواز آئی۔ حبیب نے کہا دیکھتا ہوں اتنے رات کو کون آیا ہے۔ عزادارو حبیب دروازے پر گئے، دروازے کو کھولا، کہا بھائی تو کون ہے، اتنی رات کو گھر پہ دق الباب دے رہا ہے۔ آنے والے نے کہا میں حسین کا قاصد ہوں، حسین نے آپ کے نام خط بھیجا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو حبیب نے خط لیا، حبیب کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایک مرتبہ خط لے کر حبیب گھر کے حجرے میں تشریف لائے۔ بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ حبیب نے کہا مولا حسین کا قاصد آیا تھا، مولا حسین کا خط دے کر گیا ہے۔ بیوی نے کہا حبیب حسین کیا کہتے ہیں؟ کہا حسین کربلا کے میدان میں اپنے گھر والوں کے ساتھ یزید کے لشکر نے حسین کو گھیر لیا ہے، حسین مجھے بلا رہے ہیں، اگر میں نے دیر کر دی تو حسین شہید نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ یہ کہہ کر حبیب تھوڑی دیر بیٹھے، بیوی حبیب کا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی حبیب سوچ کیا رہے ہو؟ حبیب نے کہا سوچ رہا ہوں جاؤں یا نہیں جاؤں۔ اتنا سننا تھا، روایت کے جملے یہ ہیں کہ بیوی نے کہا حبیب ایک کام کرو، میری چوڑیاں تم رکھ لو، اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اتنا سننا تھا، حبیب نے کہا میں نے تو فیصلہ کر لیا، ارے میں تیرا امتحان لے رہا تھا۔ عزادارو حبیب نے غلام کو بلایا، کہا کوفے کے باہر جا کر گھوڑا لے کر تیار رہنا، میں آدھی رات کو کوفے کے باہر آؤں گا۔ عزادارو حبیب نے اپنے غلام کو روانہ کر دیا، غلام گھوڑا لے کر شہر کے دروازے کے باہر کھڑا ہے، حبیب کا انتظار کر رہا ہے۔ ابھی حبیب کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تھی، ایک مرتبہ حبیب جیسے پہنچے کیا دیکھا؟ غلام گھوڑے سے کہہ رہا تھا اے میرے آقا کی سواری، اگر سردار نے آنے میں دیر کی تو میں تجھ پر سوار ہو کر نواسہ رسول کی نصرت کو جاؤں گا۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو حبیب پہنچے، ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہوئے، وہ وقت بھی آیا جب حبیب کربلا پہنچے۔ عزادارو لشکر حسین میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سنو گے عزادارو، زینب نے اپنے بچوں کو بھیجا، آنو محمد نے آ کر کہا چچا حبیب ہماری اماں نے آپ کو سلام بھیجا۔ ارے حبیب نے چہرے پر تماچے مارے، مولا کیا ایسا دن آ گیا کہ شہزادی غلام کو سلام۔ اجرکم من اللہ۔ عزادارو بس 2 منٹ میں نے مجلس تمام کر دی، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ ہاں عزادارو عاشور کا دن آیا، حسین ایک کے بعد ایک شہید کی لاش گنج شہیدہ میں لاتے ہیں۔ عزادارو ایک وقت بھی آیا، ایسا بھی آیا کہ اذان ظہر کا وقت قریب آ گیا۔ حسین نے حبیب کو کہا حبیب ذرا جا کر یزیدیوں سے کہہ دو تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دیں، ہمیں نماز ادا کرنا ہے۔ عزادارو حبیب نے جا کر لشکر اعداء سے کہا تھوڑی دیر کے لیے جنگ روک دو، میرا امام نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ یزیدیوں نے ایک گستاخانہ لہجے میں کہا کیا حسین کی بھی نماز قبول ہوگی؟ عزادارو اتنا سننا تھا، حبیب مچل گئے، ارے نیام سے تلوار نکالا، حسین کو آواز دی مولا اب مولا روز محشر جنت میں
پیچھے نماز ادا کروں گا. ایک مرتبہ حملہ کیا, میں کہوں گا حبیب ابھی حسین کی ذرا سی گستاخی تم سے برداشت نہیں ہوئی, ابھی تھوڑی دیر کے بعد عصر عاشور آئے گا, ارے کہیں سے تلواریں کہیں سے نیزے, ارے زہرا کا لال آواز دے گا حبیب کا ہو میرے وطن. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا